وہ شریف مکہ کے بچے تھے جن کو انگریزوں نے انعام کے طور پر مسلمانوں سے غداری کرنے کے نتیجے میں کسی کو جارڈن کی حکومت دی, کسی کو عراق کی حکومت دی. وہ جو نقشے بنائے پہلی جنگ عظیم کے بعد پوری مسلمان دنیا پہ لٹرلی ٹیشو پیپر رکھ کے اس کے اوپر نقشے لگائے انہوں نے کہ عراق یہ بنے گا, سیریا یہ ہوگا, جارڈن یہاں جائے گا. اس طرح حضور کی وہ حدیث یاد کرو کہ جب حضور نے فرمایا تھا کہ ایک وقت ہوگا, جس کا مفہوم ہے کہ ایک وقت ہوگا کہ دسترخوان پر جس طرح کھانا بچتا ہے اور بھوکی قومیں اس پر گرتی ہیں, اس طرح دشمن کافر قومیں تم پر ٹوٹ کے گریں گے. تو صحابہ نے یہی پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تعداد میں کیا کم ہوں گے؟ تو حضور نے فرمایا تھا اس کا مفہوم ہے کہ نہیں, تعداد میں تم اتنے زیادہ ہوگے جیسے سمندر پہ جھاگ ہوتی ہے, لیکن تم کو حب الدنیا اور کراہیت الموت لگ جائے گا. تم دنیا کی محبت میں موت سے خوف کھانے لگو گے تو تمہاری یہ حالت ہو جائے گی. تو 1 ارب مسلمان تھے اور 20ویں صدی کا آغاز. میرے بچوں اللہ کا شکر ادا کرو کہ تم نے وہ وقت دیکھا نہیں ہے, ورنہ ہمارے بڑے چیخے مار مار کے روتے تھے کہ یا اللہ. الطاف حسین حالی نے جو مسدس لکھی تھی اس کے اندر پہلے شعر یہی تھے, اے خاصا اے خاصان رسول وقت دعا ہے امت پہ تیری عجب وقت پڑا ہے. ایسا وقت سوچ میں نہیں آ سکتا تھا کسی کے کہ خلافت عثمانیہ ٹوٹ جائے گی, مسلمان یتیم ہو جائیں گے. اس دور میں پوری مسلمان دنیا میں تاریکی تھی. تو اللہ نے چراغ کہاں جلایا؟ اللہ نے یہ چراغ جو پہلی مرتبہ اذان دینے والا فقیر اور درویش اٹھتا ہے, جو اپنے وقت کا فقیر کامل ہوتا ہے, اور پوری مسلمان دنیا میں کوئی تجدید احیاء کی جو تحریکیں چلتی ہیں, جو مرد جلیل قلندر درویش پیدا ہوتے ہیں, علماء پیدا ہوتے ہیں, اور جو سیاستدان پیدا ہوتے ہیں, the greatest of them, all of them, وہ سارے کے سارے ہندوستان میں پیدا ہوتے ہیں. اور یہ اللہ کی طرف سے براہ راست ایک ڈائریکٹ خوشخبری اور بشارت ہوتی ہے کہ آئندہ جو کام لیا جائے گا اب اس خطے زمین سے لیا جا رہا ہے. عربوں سے لے لیا گیا, سینٹرل ایشیا کے مسلمانوں کی ڈیوٹی ہو گئی, ترک نے ڈیوٹی کر لی, اب یہ ڈیوٹی اس خطے کے مسلمانوں کے پاس آئی ہے. اقبال نے تو بڑی خوبصورت ایک شعر بھی اس پہ بڑا خوبصورت فرمایا تھا اسی بات پہ, بڑے شان میں آ کے, بڑے فخر کے ساتھ, بڑے پیار کے ساتھ, کہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے, میرا وطن وہی ہے, میرا وطن وہی ہے. حضور کی اس حدیث کے حوالے سے کہ حضور نے فرمایا تھا مجھے ہندوستان سے ٹھنڈی ہوائیں آتی, تو اقبال نے اپنا میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے, میرا وطن وہی ہے. تو یہ اس ساری اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے اس خطے زمین میں جو اتنی خیر پیدا کی. اقبال نے سارا کلام اردو میں کیا, فارسی میں کیا, تو اس کا مطلب ہے کہ جب آئندہ ڈیوٹی لی جائے گی وہ اردو سپیکنگ اور فارسی سپیکنگ ورلڈ سے, وہ سارا کا ساتھ دیکھیے وہی یہ پاکستان, ایران, افغانستان, سینٹرل ایشیا, تاجکستان, یہ خطہ زمین ہے جہاں سے انشاءاللہ آنے والے وقت میں حضور کے آئندہ کی حدیث ہے. خراسان کی جب حضور نے بات فرمائی تھی, خراسان سے انشاءاللہ فوجیں نکلیں گی, غزوہ ہند کی بات حضور نے فرمائی ہے. آپ دیکھو تو آخری دور میں جو کچھ حضور نے فرمایا ہے اس کا تعلق اسی خطہ زمین سے. اور اقبال کا کلام وہ ماشاءاللہ تسبیح کے دانوں کے اندر جو دھاگا ہوتا ہے نا, یہ اقبال کا کلام ہے جس نے پورے اس خطے کے مسلمانوں کو جوڑ دیا. عرب مسلمانوں نے, عرب عالم نے ایک بات کہی ہے پاکستان کے حوالے سے. علامہ اقبال تو ماشاءاللہ پوری عرب دنیا میں ان کا کام ٹرانسلیٹ تھوڑا ہوا ہے, لیکن جتنا ہوا ہے اتنی زیادہ رسپیکٹ اور ادب سے ان کو دیکھا جاتا ہے. ایک عرب عالم نے یہ بات کہی تھی اپنی, اور یہ میں حیران ہوا یہ سن کے بھی کہ انہوں نے یہ بات جو ہم کہتے ہیں کہ یہ پاکستان مدینہ طیبہ ہے, کہنے لگے یہ لفظ پاکستان جو ہے اس کا مطلب ہی مدینہ طیبہ ہے, اور یہ پاکستان ایک پاک اور بلد طیبہ, انہوں نے کہا تھا کہ یہ پاک سرزمین ہے, یہ کشور حسین ہے ماشاءاللہ, کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے کام لینا ہے. اپنی اس خوش نصیبی پہ شک نہ کرنا بچوں, اس خوش نصیبی پہ ناز کرو, اپنے آپ کو اس قابل بناؤ کہ آنے والی ڈیوٹی اللہ تم سے لے. اور لیکن اللہ اپنا کام اب شیروں اور دلیروں سے لے گا, مرد مومن سے لے گا, ان لوگوں سے لے گا جو اقبال کی خودی کو ریپرزینٹ کرتے ہوں گے اور اقبال کے مرد مومن ہوں گے انشاءاللہ. پاکستان کے حوالے سے, پاکستان موومنٹ کے حوالے سے, کہ ہماری آئیڈیالوجی اسلام تھی, لیکن جو اس وقت کی لیڈرشپ تھی علامہ اقبال اینڈ قائد اعظم, وہ ظاہری طور پہ سیکولر, ابھی بھی لوگ کہتے ہیں کہ وہ سیکولر, تو اس کے حوالے سے کوئی مضبوط بیکنگ ان کے پاس تھی, اور ان کا اپنا کردار کیا واقعی وہ دے سیکولر وہ دے اسلامسٹ؟ بیٹا میری جان, یہ دیکھو جب تک کہ آپ کسی فرد کی ذات کو اٹیک نہ کریں نا, آپ اس کی آئیڈیالوجی کو اٹیک نہیں کر سکتے. علامہ اقبال کو ان کے اس طاقتور ترین پیغام کو جو آئندہ آنے والی صدیوں تک کے لیے مسلمانوں کے لیے رہنمائی ہے, اس کو خراب کرنے کا, اس کو کمزور کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ اقبال کی پرسنالٹی پہ اٹیک کر دیں کہ وہ سیکولر تھے, وہ بدکار تھے, وہ تو اچھے کردار کے آدمی نہیں تھے. اس قسم کی باتیں کرو تاکہ لوگ اقبال سے کہیں کہ یار اقبال کو کیوں فالو کرتے, وہ تو بالکل ہی. حالانکہ اقبال آج کی دنیا میں کفر کے لیے سب سے خطرناک وجود ہے. اللہ کے ڈپیوٹیڈ فقیر درویش, اللہ کے ولی, جن کو اذان دینے کی ڈیوٹی دی گئی تھی, اور اللہ نے وہ برکت دی ان کے اذان میں کہ یہ ان کا کام قوموں کو زندہ کرنا ہے, فرد کو زندہ کرنا نہیں, اور نسلوں کو زندہ کرنا. اتنی بڑی ڈیوٹی وقت مجدد کو ملتی ہے. حضرت مجدد الفسانی کہلاتے ہیں کہ آپ دوسرے 1000 سال کے مجدد, اور صدیوں تک آپ نے کام کیا, اس وقت پورے ہندوستان کو آپ نے سنبھال لیا, پوری دنیا میں آج تک اللہ نے عزت دی.
اس لیول کا کام جو بعد میں شاہ ولی اللہ نے کیا, بعد میں علامہ اقبال نے کیا, تینوں موجود ہیں پچھلے 300 سال میں. پورے کلام کو پڑھو بیٹا, جس لیول کی اسپرچویلٹی, روحانیت, اللہ کے رسول سے تعلق, عشق رسول, ادب رسول, اور اقبال کا یہ پیغام کہ تمہیں سب کچھ قرآن سے ملے گا, یہ سیکولر آدمی کر سکتا. قائد اعظم کے پیچھے وقت کے اعلیٰ ترین فقراء اور علماء اور اولیاء قائد اعظم کی پشت پر تھے. حضرت پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ, امیر ملت حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب کے پیغام کو, ان کے مشن کو, ان کی ڈیوٹی کو اگین ہماری تاریخ کی کتابوں سے نکال دیا گیا. ہر عظیم آدمی کو نکال دیا گیا, ان کا ذکر ہی نہیں کیا جاتا. 110 سال عمر تھی امیر ملت کی. 1935 کے بعد سے جب قائد اعظم واپس تشریف لاتے ہیں ولایت سے اور مسلم لیگ کا کام منظم ہوتا ہے, علامہ اقبال کا انتقال کرنے کا وقت ہوتا ہے, علامہ اقبال 38 میں انتقال کر جاتے ہیں. اس وقت تو پاکستان ریزولوشن بھی نہیں بنی ہوتی. علامہ اقبال نے آئیڈیالوجی دی, ویژن دیا, مشن دیا, خوشخبری دی, قوم کو زندہ کیا, لیکن زمین پر کام کرنے کے لیے لوگ چاہیے تھے. قائد اعظم کے پاس وہ لوگ نہیں تھے. وہ تمام کے تمام قائد اعظم کے جو ٹروپرز تھے, جو سولجرز تھے, وہ علی گڑھ یونیورسٹی کے نوجوان طلبا تھے. لیکن وہ نوجوان بچے تھے. اگین لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے کہ یہ بچے کیا اسلام نافذ کریں گے, کس پاکستان کی بات کرتے ہیں, یہ تو نوجوان اسٹوڈنٹس ہیں. جس طرح آج اسٹوڈنٹس آپ لوگ بیٹھے لوگ مذاق اڑائیں کہ یہ لوگ خلافت کی بات کریں, یہ تکمیل پاکستان کی بات کریں, ہمیشہ مذاق اڑتا رہے گا, وانا نہیں ان باتوں سے. اللہ نے جن سے کام لینا ہوتا ہے ان سے کام لیتا ہے. اللہ نے اس وقت بھی علی گڑھ کے بچوں سے کام لیا تھا, لیکن اس وقت کے جو بڑے بڑے علماء ہندوستان میں تھے وہ کانگریسی تھے. یعنی لوگ قائد اعظم کے پاس بڑے بڑے علماء کا ڈیلیگیشن آیا, پیسے مانگے کہ ہمیں 50,000 روپے دیں تو ہم آپ کو ووٹ دیتے ہیں. مسلم لیگ کے پاس اتنے پیسے کہاں تھے؟ پھر انہوں نے کہا ہم آپ کو ووٹ نہیں دیں گے چونکہ آپ شیعہ ہیں. قائد اعظم کے بارے میں یہ بھی, تو قائد اعظم نے کہا ٹھیک ہے پھر آپ گاندھی کو ووٹ دے دیجیے, وہ سنی ہوگا. اور انہوں نے جا کے گاندھی کو ووٹ دیے. مگر اس کے بعد جو صحیح معنوں میں قائد اعظم کی تائید کرنے والے لوگ آئے وہ اہل نسبت, اہل طریقت, اولیاء اللہ, فقراء, درویش, جن میں سب سے بڑا نام حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب کا, پیر عثمان کی شریف فرنٹیئر سے, پیر زکوری. اس کے بعد انہوں نے سینکڑوں فقراء اور اولیاء کو اکٹھا کیا, لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو باہر نکالا. کانگریسی مولویوں نے فتویٰ دے دیا تھا کہ جو مسلم لیگ کو ووٹ دے گا اس کا نکاح ختم ہو جائے گا. پیر جماعت علی شاہ نے کاؤنٹر فتویٰ دیا کہ جو مسلم لیگ کو ووٹ نہیں دے گا اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا. یعنی واقعی اگر اللہ تعالیٰ اس وقت پیر جماعت علی شاہ, اس وقت فقراء اور اولیاء کو نہ کھڑا کرتے تو پاکستان کا بننا مشکل تھا. تو قائد اعظم کے حوالے سے لوگوں نے یہی بات کہی کہ پیر جماعت علی شاہ سے انگریز لگتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے مجدد, محدث, مفتی, عالم, امام دین نہیں ہے. قائد اعظم ہمارے وکیل ہیں, وہ مسلمانوں کا کیس لڑ رہے ہیں, ہمارا کام کر رہے ہیں, اور ہم پوری پشت پر پورا پشت, ان کی پوری پشت محفوظ کریں گے, ان کا ساتھ دیں گے, ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے, ان کی ہیلپ کریں گے. تو الحمدللہ قائد اعظم کے پیچھے بہت بڑی تعداد میں علماء موجود تھے, اور اگر وہ علماء ساتھ نہ ہوتے اور تو پھر ممکن نہیں تھا کہ پاکستان بنتا. یہ پاکستان جب پیر جماعت علی شاہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے یہی فرمایا کہ یہ اللہ کے رسول کا ہمارا کام ہے, ڈیوٹی کر رہے ہیں. اس وقت کے چندے کو علماء, علامہ شبیر احمد عثمانی, ان کو تو خواب میں حضور کی زیارت ہوئی اور حضور نے فرمایا کہ مخالفت نہ کرو. پہلے یہ مخالفت کیا کرتے تھے, جب حضور نے ان کو کہا کہ مخالفت نہ کرو, پاکستان ہمارا ہے, قائد اعظم ہمارے سپاہی ہیں, پھر وہ بھی ساتھ ہو گئے. مولانا اشرف علی تھانوی نے بھی بعد میں قائد اعظم کا ساتھ دیا اس حوالے سے, مگر یہ ریئر بریڈ تھی. باقی میجورٹی علماء قائد اعظم کے خلاف رہے. علامہ اقبال نے جو قائد اعظم کو سپورٹ کیا وہ یہ کہہ کر کہ ہی از انکرپٹیبل, انپرچیزبل, نہ ان کو خریدا جا سکتا ہے نہ کرپٹ کیا جا سکتا ہے, اور اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کا بننا تھا. اقبال نے جو بشارت 1938 میں دے دی تھی کہ عشق و فریاد لازم تھی, سو وہ ہو چکی, اب ذرا دل تھام کے فریاد کی تاثیر دیکھ. تو وہ فریاد الحمدللہ اللہ کے فضل سے پاکستان کی شکل میں 1947 میں ظاہر ہوئی. اللہ آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو. انشاءاللہ دوبارہ اس پر بات کریں گے. حلقہ 11 میں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.